ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تختی نمبر 21 پڑھیں گے، حروف مقطعات، جنہیں عربی میں حروف مقطعہ کہتے ہیں اور اردو میں اسے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں. بچوں، تختی نمبر 20 اور تختی نمبر 21 جو ہے، یہ تختی نمبر 19 جو ہم نے مد پڑھا ہے، مد کا بیان اسی میں ہے، اسی کی اس کے اندر تمرین ہے پوری. تختی نمبر 20 ہم پڑھ چکے ہیں، تختی نمبر 21 میں حروف مقطعات ہیں، اور اس میں جو ہے جو ہم مد پڑھے ہیں، مد لازم کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے. اور یہ حروف مقطعات جو اپنے قاعدے میں لکھے گئے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ پورے قرآن مجید میں 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہوئے ہیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی آیت نمبر 1 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں آیت نمبر 1 کے شروع میں حروف مقطعات ہے، اور ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں حروف مقطعات آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 دونوں ہیں. اور یہ سب چیزیں آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. آئیے اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد. طہ طا سین میم. طاسین یاسین. صاد حامیم حامیم. عین سین قاف. بچوں، یہ جو 5 حرف ایک ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 1 اور 2 ہیں. ہا اور میم یہ آیت نمبر 1 ہے، عین سین قاف یہ آیت نمبر 2 ہے. آپ اسے الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا دونوں کو ساتھ میں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، کئی آیتوں کو ایک ساتھ ملا لیتے ہیں. قاف نون. بچوں، یہ جو اپنے قاعدے میں جو حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں اسے پڑھا گیا. اب اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ جن پر مد کا نشان لگا ہوا ہے یہ مد کون سے ہیں. اور یہ بات سمجھے رکھو بچوں، جن پر مد کا نشان لگا ہوا ہے یہ سب کے سب مد لازم ہیں، مد لازم. اور مد کے نشان میں جو اپنے یہاں جو قرآن ہند و پاک میں پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک چھوٹا مد ہوتا ہے، ایک جو ہے بڑا مد، یعنی مد تھوڑا پتلا سا رہتا ہے اور دوسرا ایک موٹا سا لگاتے ہیں. جو موٹا سا مد ہوتا ہے وہ عام طور پر مد لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں مد لازم ہوتا ہے وہاں پہ موٹا سا مد لگاتے ہیں. جبکہ جو یہاں خلیجی ممالک میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو رسم الخط عثمانی ہے، اس میں مد کا نشان ایک جیسے ہی ہوتا ہے، پتلا سا مد لگا رہتا ہے، لیکن وہ سمجھ سے، تجوید کے حساب سے اسے پڑھا جاتا ہے، اس میں سمجھ کر کے کہ یہاں پہ مد متصل ہے یا منفصل ہے، یا مد صلہ صغریٰ کبریٰ، یا مد لازم ہے. مد لازم ہے تو کون سی ہے، وہ سب تجوید سے سمجھنا پڑتا ہے. تو آئیے ہم اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سا مد اس میں آیا ہوا ہے. الف، یہ الف جو ہے اس میں تو کوئی مد نہیں ہے. لام، لام میں جو مد ہے
وہ ہے مد لازم حرفی مثقل، اور میم میں جو مد ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف۔ اس کے بعد الف میں کوئی مد نہیں ہے، لام پر جو مد ہے وہ ہے مد لازم حرفی مثقل، میم میں جو مد ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف، اور صاد میں جو مد ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف۔ اس کے بعد لام پر جو مد لگی ہے، مد کا نشان ہے، وہ ہے مد لازم حرفی مخفف۔ را جو ہے یہ مد طبعی یعنی مد اصلی حروف مدہ دو حرکت کے برابر ہی کھینچا جائے گا، اور مد لازم کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں 6 حرکت کے برابر لازمی کھینچنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لام پر جو مد لگی ہے وہ ہے مد لازم حرفی مثقل، میم پر جو مد ہے وہ ہے مد لازم حرفی مخفف، را میں مد اصلی یعنی مد طبعی ہے، 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کاف یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، ہا اور یا یہ مد طبعی ہے، 2 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا۔ عین جو ہے یہ مد لازم، عین ہے مد لین لازم، مد لین لازم ہے، 6 حرکت کے برابر کھینچی جائے گی۔ اور صاد جو ہے مد لازم حرفی مخفف ہے۔ تا ہا، تا میں مد طبعی ہے یعنی مد اصلی ہے، ہا پر مد اصلی ہے، تا اس پہ مد اصلی ہے۔ سین جو ہے یہ مد لازم حرفی مثقل ہے، میم مد لازم حرفی مخفف ہے، تا مد طبعی ہے یعنی مد اصلی 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ سین مد لازم حرفی سین مد لازم حرفی مخفف ہے، یا مد اصلی ہے، سین مد لازم حرفی مخفف ہے، صاد مد لازم حرفی مخفف ہے، ہا مد طبعی ہے یعنی مد اصلی، میم مد لازم حرفی مخفف ہے، ہا مد طبعی ہے، میم مد لازم حرفی مخفف ہے۔ عین مد لین لازم ہے، عین جو ہے یہ مد لین لازم ہے، سین مد لازم حرفی مخفف ہے، قاف مد لازم حرفی مخفف ہے۔ اس کے بعد قاف یہ مد لازم حرفی مخفف، اور نون مد لازم حرفی مخفف ہے۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ فی امان اللہ۔